آج کے سبق کا موضوع ہے وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ میں دو گروہ ہیں، ایک افراط کے شکار ہیں، ایک تفریط کے شکار ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہی نہیں، اور دوسری جماعت ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ وسیلے سے دعا مانگے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ پہلی جماعت افراط اور دوسری جماعت تفریط، دونوں کے شکار ہیں۔ ایک انکار میں حد سے تجاوز کر گئے اور ایک اس بات میں حد سے تجاوز کر گئے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے نبی علیہ الصلاۃ اور صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ البتہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وسیلے کے بغیر دعا نہ مانگی جائے تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنا یہ ثابت ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ پہلے وسیلے کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ ایک شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بزرگ، کسی نبی کو وسیلہ بناتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ نبی ہی سے مانگ رہے ہیں یا ولی سے مانگ رہے ہیں، تو قطعاً جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ کہتا ہے کہ اللہ میں گناہگار بندہ ہوں، فلاں بندہ آپ کا مقرب ترین بندہ ہے، وہ نیک صالح بندہ ہے، اور مجھے اس نیک بندے سے محبت ہے، میں اپنی محبت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے نیکوں سے محبت ہے، انبیاء سے محبت ہے، صلحاء سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، تابعین سے محبت ہے، محدثین سے محبت ہے۔ اس محبت کا میں واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میری ضرورت کو پوری فرما دیں۔ یہ وسیلہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی قباحت شرعاً کسی طرح سے نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں وسیلے کے سلسلے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت ہے عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو آنکھوں سے کمزور تھے، وہ نبی علیہ الصلاۃ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری بینائی کو لوٹا دے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دعا کر دوں، اور تم چاہو تو صبر کرو، اور صبر ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ آنے والے شخص نے نبی علیہ الصلاۃ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم اچھی طرح سے وضو کرو۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، نبی علیہ الصلاۃ نے وضو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو، اور فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد تم اس طرح سے دعا مانگنا، ان کلمات کے ذریعے دعا مانگنا۔ نبی علیہ الصلاۃ نے دعا کے کلمات سکھلائے، اب فرمایا یہ کہنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ ان کلمات کی دعا مانگنا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، ان کا واسطہ اور ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ بے شک میں آپ کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آپ اس ضرورت کے سلسلے میں، تاکہ میں آپ میری ضرورت کو پوری فرما دے۔ اے اللہ، اس بارے میں آپ نبی کی سفارش کو قبول فرمائیے۔ یہ روایت
बिनबी का मोहम्मदिन नबी रहमा, कि आपके नबी मोहम्मद जो नबी रहमत हैं उनके वसीले से मैं आपसे दुआ मांगता हूँ। ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में है, मौजम कबीर में है, मुस्नद अहमद में है, अमलुल यौम वल लैला में है, मुस्तदरक हाकिम में है और रिवायत बिल्कुल सही है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन। इमाम अबू बकर रहिमहुल्लाह जो मशहूर मुहद्दिस है वो फरमाते हैं कि ये हदीस अला शर्तिल बुखारी है, ये रिवायत बिल्कुल सही है, जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीले के ज़रिए दुआ मांगने की तालीम फरमाई। एक रिवायत है जमउल फ़वाइद में, सफ़ा नंबर 264 जिल्द नंबर 2। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा दुआ, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये दुआ सिखलाई। फ़क़ाला कुल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि मुहम्मदिन नबिय्यिका व बि इब्राहीम खलीलिका व बि मूसा नजिय्यिका व ईसा रूहिका व कलिमतिका व बि तौराति मूसा व इंजील ईसा व ज़बूर दाऊद व फ़ुरक़ान मुहम्मदिन व कुल्ल वहयिन अवहयतहु व क़ज़ाइन क़ज़यतहु व अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका अंज़लतहु फ़ी किताबिका वस्तअसरत बिही फ़ी ग़ैबिका व अस्अलुका बिइस्मिका अत्तुहरी अत्ताहिर व बिल अहदी अस्समदी अल वित्र व बिअज़मतिका व किब्रियाइका व बिनूरि वजहिका अन तर्ज़ुक़नी अल क़ुरआन वल इल्मा वन तुखलितहु बिलहमी व दमी व समई व बसरी व तस्तामिल जसदी बिहौलिका व कुव्वतिका फ़इन्नहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये दुआ सिखलाई और फरमाया कि इन अल्फाज से दुआ क्या करो, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरे खलील इब्राहीम खलील के वास्ते वसीले से, तेरे नजी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से, तेरी रूह और तेरे कलिमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौरात, ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुरक़ान के तवस्सुल से और हर उस वही के वसीले से जो तूने किसी नबी को वही किया है और हर उस फ़ैसले के तवस्सुल से जो तू करता है, अब मैं तुझसे मांगता हूँ तेरे हर उस नाम के वसीले से जिसको तूने अपनी किताब में नाजिल फरमाया, अब तुझसे मांगता हूँ तेरे उस नाम से जो पाक और ज़ाहिर है, ताहिर है, अहद है, समद के वसीले से, तेरी अज़मत, तेरी किब्रियाई के वसीले से, तेरे नूर के वास्ते से मैं तुझसे मांगता हूँ कि तुम उसको कुरान और इल्म अता फरमा। मैं तुझसे ये भी मांगता हूँ कि उसको तुम मेरे गोश्त में, मेरे खून में, मेरे कान में, मेरी आँखों में रसा बसा दे और तू मेरे जिस्म को अपनी ताकत, अपनी मदद से मामूर फरमा दे, इसलिए कि गुनाहों से हिफाजत और नेकी की क़ुव्वत तेरे बग़ैर नहीं हो सकती। इन दुआ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सराहतन ज़ात के ज़रिए भी तवस्सुल, आमाल सालिहा के ज़रिए तवस्सुल, दोनों चीज़ों के तवस्सुल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखलाया है। ये रिवायत जमउल फ़वाइद में है, सफ़ा नंबर 264 में, जिल्द नंबर 2 में। बुखारी शरीफ के तकरीबन 5 मकामात में एक मशहूर हदीस पाक है, जिस हदीस का नाम है हदीस गार, जिसमें 3 शख्स पहले ज़माने के बनी इसराइल के जा रहे थे, रास्ते में सख्त बारिश की वजह से गार में उन्होंने पनाह ली। इसी दरमियान में पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी चट्टान ने आकर के गार के मुंह को ढक दिया। अब ये लोग ये समझे कि अब तो मेरी जान, हम लोगों की जान चली जाएगी, तो इन लोगों ने अपने अपने आमाल सालिहा के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगी। एक ने दुआ मांगी, ए अल्लाह तू खूब जानता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े कमज़ोर थे, मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे थे, उनके गुजारा करने के लिए मैं बकरियां चराया करता था और उनका दूध पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद अपने छोटे बच्चों को, फिर अपनी बीवी को पिलाया करता था।
ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دوہ کر جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے ماں باپ کو بیدار کروں یا ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے پاس بلا رہے تھے اور رو رہے تھے، لیکن اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو پہلے دودھ پلانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اسی طرح کھڑے کھڑے میں نے صبح کر دیا اور پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام جو کیا تھا صرف آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اس عمل صالح کی وجہ سے آپ اس پتھر کے اس چٹان کو ہٹا دیجئے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے دعا فرمائی، انہوں نے فرمایا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی ایک عورت سے بہت محبت کرتا تھا اور میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس خاتون نے شرط لگایا کہ مجھے 100 دینار مجھے دو، اس کے بعد ہی میں تجھے قدرت دوں گی۔ چنانچہ بڑی محنت و مشقت سے میں نے 100 دینار جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں اس خاتون کے پاس جب گیا اور جب میں اس کے قریب ہوا تاکہ میں اپنی خواہش کو پورا کروں تو وہ خاتون رونے لگی اور اس نے کہا یا عبداللہ لا تفتح الخاتم، اے اللہ کے بندے میری عزت اور عصمت کو تار تار مت کر۔ خوف خدا سے وہ کانپنے لگی، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا اور میں نے اسے تیری رضامندی کے لیے، تیرے خوف کی وجہ سے میں اس کام سے میں نے توبہ کر دیا، اس کام کو میں نے نہیں کیا۔ یا اللہ، اس عمل صالح کی وجہ سے آپ غار کے منہ کو ہٹا دیجئے کہ جتنا کہ آسمان سے مکمل طور پہ دنیا نظر آنے لگے۔ چنانچہ 2/3 غار کا حصہ نظر آنے لگا، باہر کا حصہ نظر آنے لگا۔ تیسرے شخص نے دعا مانگی کہ اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو مزدوری کرنے کے لیے رکھا تھا، جب میں اس کو مزدوری دینا چاہا تو اس نے انکار کر دیا، تو جو غلہ میں نے رکھا تھا اس غلہ کو میں نے زمین میں بویا، اور بونے کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنی ہمیں فراوانی عطا فرمائی کہ اس سے میں نے جانور خریدنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں جانوروں کی ایک بھاری تعداد جمع ہو گئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ شخص آیا اپنی مزدوری مانگنے کے لیے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ جانور جو موجود ہے تمام کے تمام جتنے جانور ہیں سب لے جاؤ، اس تمہاری۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں کیا؟ نہیں میں نے مذاق نہیں کرتا ہوں، تمہارے غلے کو میں نے زمین میں بویا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی فراوانی عطا فرمائی کہ میں نے ان جانوروں کو خریدا، جانور سے پھر اور بھی جانور ہونے لگے، یہ سب تمہارا ہے۔ چنانچہ وہ جانور مکمل طور پہ سب لے کر چلا گیا۔ یا اللہ، میں نے جو یہ کام کیا تھا صرف آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ یا اللہ، ہمیں ہماری جان کو بخش دیجئے اور غار کے منہ سے ہمیں نکال دیجئے مکمل طور پہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور چٹان غار کے منہ سے مکمل طور پہ ہٹ گیا۔ یہ بخاری شریف میں 5 مقامات پہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس میں صراحتاً موجود ہے کہ ان تینوں شخص نے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اعمال صالحہ کے توسل سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ تو نبی سے توسل یہ بھی جائز، اعمال صالحہ سے توسل یہ بھی جائز۔ اب کچھ لوگ کہتے کہ نہیں، نبی سے توسل تو جائز ہے لیکن غیر نبی سے جائز نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر بارش نہیں ہوتی تھی، وہ فرماتے تھے کہ اللہ، ہم اپنے نبی کے توسل سے دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں آپ بارش برساتے تھے۔ اب ہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، ہم آپ سے اپنے نبی کے چچا کے توسل سے دعا مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں بارش برسا۔ تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے عمل سے بتا دیا کہ نبی سے بھی وسیلہ مانگنا جائز ہے اور غیر نبی سے بھی وسیلہ مانگنا جائز ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو وسیلہ مانگنا جائز تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ پوری امت مسلمہ کے اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات سے ہیں، اور تمام کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کو ان کی خلافت کے زمانے میں کوئی ضرورت تھی، وہ جاتے تھے، وہ کام نہیں ہو پاتا تھا، وہ بڑے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان ابن حنیف سے کہا کہ مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین سے، بادشاہ وقت سے ایک ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں لیکن میرا کام مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم 2 رکعت تم اچھی طرح سے وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد تم جا کر کے مسجد نبوی میں اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، کہ اللہ میں آپ سے، آپ کے نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ میری ضرورت کو پوری فرما دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد، اور دعا مانگی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گئے تو انہوں نے مکمل طور پہ ان کو بٹھایا اور ان کی ضرورت کو پوری فرمائی۔ عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اتوسل و اتوجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات فرمانے کے بعد اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اتنی روایتیں موجود ہیں، ان تمام روایتوں کے مجموعے سے ثابت ہوا کہ ذات نبی ہو یا ذات نبی کے علاوہ صلحاء، فقہاء، محدثین یا اعمال صالحہ، ان تمام سے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ انکار کرنے والے وہ بالکل افراد کے شکار ہیں، اور احادیث صحیحہ کا انکار کرنا یہ بالکل الحاد کے انسان کو الحاد کے قریب لے جاتا ہے۔ الحاد کہتے ہیں جو ثابت شدہ چیز ہو اس کا انکار کر دینا، اور بدعت کہتے ہیں جو غیر ثابت ہے اس کو ثابت کرنا۔ دونوں طرح کی چیز عمل یہ بالکل مذموم اور غیر محمود ہے اور ناجائز ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے، لیکن وسیلے کا مطلب جو میں نے بتایا کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں گناہگار بندہ ہوں، کمزور ناتواں بندہ ہوں، فلاں بندہ یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا فقہا یا جن کے وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک مقرب ہے، وہ آپ کے نزدیک اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یا اللہ مجھے اس سے محبت ہے، میں اپنی محبت کے وسیلے سے، واسطے سے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری ضرورت کو پوری فرما دیجئے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت شدہ چیزوں پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔